اللہ ہم سب کو اس کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ادائے مبارک ہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی وافی شافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت امام الانبیاء کے نور سے ہم سب کو روشن زندگی نصیب فرمائے۔ جس طرح کہ آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دن اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد جس کو ابو لہب نے آزاد کیا سویبیہ نے، جی اچھا صفحہ نمبر 33 وہی جو پچھلے دفعہ تھا۔ یہ یاد دہانی کے لیے جو ہم سبق پڑھتے ہیں میں وہ کچھ گزار کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو چند دن حضرت سویبیہ نے دودھ پلایا، پھر چند دنوں میں ہی کوئی 1-2 مہینے کے اندر ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئیں۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر واپس لے پھر لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں برکات دیکھی تھی، حضرت سیدہ آمنہ سے عرض کی کہ آپ مہربانی کریں، مکہ میں کچھ وبائیں بھی ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں، تو مجھے کچھ اور ٹائم دیں۔ تو تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے گئیں، تو 2 سال 2 مہینے کے حضور کی عمر شریف تھی، تب آپ کا شک صدر ہوا۔ پہلی جو عمر تھی اس وقت شک صدر ہوا 2 سال 2 مہینے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 10 سال تھی، پھر شک صدر ہوا۔ پھر اعلان نبوت پر شک صدر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تب شک صدر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً والدہ کے پیٹ مبارک میں ابھی 2 ماہ گزرے تھے، والد چلے گئے، اور پھر 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا چلے گئے۔ یہ ایک سیرت کے پہلو ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ یعنی کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، 2-3 ماہ گزرے تو والد دنیا سے تشریف لے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا کچھ حصہ ہے۔ جو حضور نے کام کیا وہ آپ اس قدر تھوڑا سا خلاصتاً، یامر نامی ایک شخص تھا، وہ متولی تھا کعبے کا، بیمار ہوا، اس کو کسی نے کہا شام میں ایک کنواں ہے، بندہ نہائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ گیا، نہایا، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں گیا، اس نے بت دیکھے، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے، ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہمیں دیتے ہیں۔ تب یہ وہاں سے بت بنا کے لایا۔ بت کی ابتدا جو مکہ میں اور عرب میں کی ہے، اس کو شام عرب میں نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر کو دعا کریں، یہ سارا جو عرب بن گیا ہے نا، یہ شام عرب نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر کو آپ کے زمانے میں کسی نے کہا تھا ان لوگوں نے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ان کی زبان سیکھیں۔ آپ نے فرمایا ہم کیوں سیکھیں، یہ ہماری سیکھیں۔ تب ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، یہ سارا لیبیا اور شام، یہ سارا ایریا پھر اب عرب ہو گیا۔ یہ حالانکہ عرب تھا نہیں، عرب صرف حجاز مقدس تھا نا، یہ اس کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے ایریے تھے۔ ویسے عربی زبان آدم علیہ السلام ہی لے کے آیا ہے، آدم علیہ السلام عربی زبان ہی لے کے، اصل زبان عربی ہی ہے، یہ بعد میں دیگر زبانیں آئیں۔ تو تب یہ بت پرستی شروع ہوئی، پھر اتنی بڑی کہ اس عرب میں گھر گھر میں بت تھے، اور شام میں تو پہلے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا کی تبلیغ کی برکت ہے کہ ہمیشہ کے لیے پورے عرب سے بت اٹھوا دیے۔ لیکن اب کے عرب جو ہے نا وہ اجازت دے کے بنوا رہے ہیں، وہ پرانی یادیں اپنی تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ یہ نہ جانے کتنی محنتوں سے، کتنی مشقتوں سے، کتنی قربانیوں کے بعد یہ صفائی ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی
یہ صفحہ نمبر 48 کھولیں ذرا. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو خواب شریف دیکھتے دن کو دیکھتے تو وہی ہوتا. جو رات کو خواب دیکھتے دن کو دیکھتے وہی ہوتا. رویا صادقہ اس کو کہتے ہیں. اس سے حضور کی ابتدا ہوئی ظہری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر مراقبہ فرماتے تھے. تھوڑا سا ستو لے کے جاتے, کئی دن تشریف نہیں لاتے تھے. یہ ماہ رمضان بھی انہی دنوں میں ہے. امام الانبیاء 40 دن وہاں تشریف فرما ہوئے تھوڑے سے ستو سے. رب کی وہ انوار اتری, وہ مہینہ ویسے منور ہو گیا. تب اللہ نے اپنا مہینہ کہہ کے ہمیں عطا فرما دیا ماہ رمضان. یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, لیکن اللہ اپنے محبوب پر انوار اتار رہا تھا. اور اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے, اور رب کے اور اس وقت کندھوں پر تبلیغ کا بھار نہیں تھا, صرف رب تھا اور رب کا محبوب تھا, اور کوئی تیسرا بات ہی نہیں تھی. تو تب جو انوار اترے وہ مہینہ ایسا بن گیا کہ انوار والا, وہ اس کو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے سالانہ طور پر اللہ رب العزت نے رحمتیں عطا فرمائی. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے. سب سے پہلے وضو کر کے بھی دکھایا. وضو کیسے کرتے ہیں جبرائیل امین نے بتایا. وضو کیسے کرتے ہیں جبرائیل امین نے ہی نماز پڑھی, حضور نے بھی پڑھی. اور اس طرح سے پھر جب ابتدا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اقرا, آپ پڑھیے. امام الانبیاء نے فرمایا ما انا بقاری, فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ اللہ کی طرف سے تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے پڑھا ہے, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نے پھر کہا اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقاری. اس نے کہا اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں تیسری بار بھینس کا یعنی ڈال کے نا, جیسے اپنی نورانی پروں کے اندر ڈال کے حضور کو دبوچا اور بڑی طاقت آزمائی, لیکن ادھر نبوت تھی نا, زور لگائی میری ڈیوٹی ہے پڑھیں آپ. پھر چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں بہت زیادہ مجھے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دبوچا, پھر چھوڑ دیا. پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلے اقرا کہتے رہے, جب کہا نا اسم ربک پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ, وہ جس نے پیدا کیا, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے, یعنی یہ من علق کہتے ہیں نا, لہو کہتے ہیں خون کو نا, یہ پرانی اردو ہے جی. اور تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا یا قلم سے سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا. تو پہلے دن ہی لفظ علم آ گیا, اسی کے فیض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. کسی سے حضور کو پڑھنا نہ پڑا. یہ سبق پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ سے سارا قصہ بیان کیا. وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا. وہ عیسائی اور تورات و انجیل کا ماہر تھا اور تھا بھی عیسائی. سارا ماجرا سننے کے بعد اس نے کہا یہ فرشتہ ہے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اترتا تھا. اس کے بعد کچھ مدت تک وہ وہی بند رہی. آپ کا شوق انتظار زیادہ ہو گیا. پھر اللہ نے سورہ مدثر اتاری. سورہ مدثر اتارنے پر اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے. یہ دیکھیں کچھ عرصہ وہی نہ آئی تو اقرا جب سن کے آئے تو چادر تب حضور نے اوڑھی تھی. آئے نا تو پسینہ ایک اللہ کا نور اترا ایک کائنات عالم پر, اور سینہ مصطفیٰ پر اترا, اور دائمی ایک کتاب اتری ہمیشہ محفوظ و مامون. تب حضور کو پسینہ شریف بھی آیا. نبی علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی, لحاف میں لپٹ گئے نا. چادر سے مطلب لحاف عام جو سمجھ لیں کمبل کہہ لیں, یہ اس طرح کا. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اوڑھا تھا. تو جب دوسری مرتبہ وحی آئی تو محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ یاد دلا دی. حضور کو پہلے شوق تھا نا, ایک وحی کے انتظار کا ایک ذوق اور شوق تھا. تو تب اللہ نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر, فرمایا چادر اوڑھنے والے. یعنی کیسی محبت ہے,
قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے۔ تبلیغ کا پہلا مرحلہ ڈرانا ہے بھائی۔ جو آدمی اپنی تبلیغ میں ڈرانا شامل نہیں کرتا، ہمیشہ لوگوں کو خوشیاں سناتا ہے جیسے نعت خواں سناتے ہیں۔ ان کی نعت میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ خوف والی بات کر دیں، ساری زندگی بخشش ہی بخشش بخشش ہی بخشش کی۔ سمجھدار اور پڑا ہوا آدمی ان کی محفل میں جا ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ اوپر ہاتھ کرو، نیچے کرو، اور دائیں کرو بائیں کرو، جنت میں چلے جاؤ گے، تسی مہمان آئے ہو۔ ایسے تو کوئی بھی بدتمیز آدمی بھی نہیں بولتا۔ صحیح بات ہے، چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے کہتے ہو تم مہمان آئے ہو، کتنی بڑی بری بات ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ساتھ جو بیٹھے تو ان کو بھی کہتے ہیں، تو آپ بھی بول لیں۔ یعنی عجیب عجیب، یہ لفظ تو خطرناک ہے لیکن بولنا میری مجبوری ہے، اس کے مترادف مجھے لفظ مل نہیں رہا، مل جائے تو آپ نے بتانا ہے۔ یہ عجب بدماشی ہے، وہ بھی ممبر رسول پر۔ اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ تب یعنی ڈرانا ہے، یہ ڈرانا یاد رکھیں، ڈرانا ڈر مل جائے گا تو سب کو نصیب ہو جائے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بلندی کو بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی کو چھوڑ دیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ پلیدی تھی استغفر اللہ، یہ ایک محبت کا الفاظ ہیں۔ کسی کو کوئی کہہ دے کہ آپ پاک رہیں، پلیدی کو چھوڑ کے ہی رکھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے پلیدی میں تھا۔ یہ کلام کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، دونوں سمت کو بیان کرنا۔ مفہوم تو کوئی جیسا مرضی نکال لے، لیکن یہاں دونوں سمتوں کو بیان کر دیا محبت کے اظہار کے لیے۔ تب یہ آیت اتری تو ذرا جو ہے نا صفحہ نمبر 50 پہ تشریف لے جائیں، وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے سیدنا علی پاک، پھر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، پھر سیدنا زید بن حارثہ، پھر حضرت بلال۔ ہاں جی، اسلام جو ہے نا وہ اس طرح حضرت عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، یہ جو ہے نا اس طرح سے ایک دوسرے کی ترغیب سے لوگ اسلام ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ حضرت سعید بن زید، ابو ذر غفاری، اور اسی طرح ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور حضرت صہیب رومی بھی ہیں۔ تو عورتوں میں سیدہ فاطمہ بنت خطاب، جانتے ہیں نا فاطمہ بنت خطاب، یہ سیدنا فاروق اعظم کی بہن ہے، جن کے لیے سیدنا فاروق اعظم گئے تھے نا، وہ اسلام لائی تھی، جو کہ ہمشیرہ سیدنا فاروق اعظم کی ہے۔ پھر اسمہ بنت ابی بکر، اسمہ بنت سلامہ، تمیمہ، اسمہ بنت امیس، اس طرح جو ہے نا کافی پھر عورتیں بھی مرد بھی اسلام لائے جو سابقین ہیں یہ لوگ۔ تو زہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادیوں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضور کو جو نماز پڑھتے دیکھتے تو جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص اور کچھ لوگ اور مکہ کے کسی وادی میں، شعب کہتے ہیں کسی وادی کو، شعب کس کو کہتے ہیں؟ یہ شعیب نہیں ہے، شعب ہے، شعب لفظ ہوتا ہے، شعب ابی طالب، سنا ہوا ہے نا، شعب ابی طالب، تو وادی کو کہتے ہیں، یعنی ابی طالب کی ایک وادی تھی، حضرت ابو طالب کی ایک وادی تھی، اسی وادی میں بند کر دیا نا، ان کی ملکیت میں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ برہم ہوئے، کفار آ گئے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت 3 سال گزر چکے تھے، 3 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے، ایک نہیں دو نہیں کتنے، 3 سال سورہ مدثر اور وہ اقرا اتری، اور بیچ میں اور آیاتیں اترتی رہیں، اور قرآن اترتا رہا، قرآن آتا رہا۔ جب کوئی باتیں کرتے تو ان میں دیکھیں سورہ والضحیٰ بھی اتری، جب انہوں نے کہا بھی ان کی وہی بند ہوگی، اب کوئی بات نہیں ہوگی، بس ایسے ہی باتیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے تب حضور کی ایک بہترین قسم کی نعت اور اعلیٰ قسم کا ایک دلاسا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جدائی کا غم تھا اس کو دور کرنے کا خوبصورت ایک انداز وہ والضحیٰ میں اتارا۔ وہ اگر ہم ترجمہ کریں تو اس انداز میں ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے چاشت کی اور چھاتے ہوئے اور زلفوں کی جو رات کی چھاتی، جیسے رات چھاتی ہیں، چھا جاتی ہے کالی رات، اس طرح ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ رات نکلنے کی اور دن آنے کی قسم، یہ سارا کچھ جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے اور دن کو روشنی ہوتی ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ سارا کچھ مجھے ان کی قسم ہے کہ کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں ہے جس میں میں نے آپ کو چھوڑا ہو۔ ایک یہ ہے قسم اٹھائی چاش کی، کیونکہ وہ خوبصورت وقت ہوتا ہے چاش کا نا، سورج کافی اوپر چڑھا ہوتا ہے، اور رات کی بھی
بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا کہ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کی تو ہر گھڑی ہم ترقی میں لے جا رہے ہیں اور ہر لمحہ رہے گی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹ گئی سارا کچھ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ کسی آدمی کو تکڑا بھلا مالدار کوئی کہہ دے نا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، راضی کر دیں گے، یعنی امریکہ کسی نے کہہ دے، آج کل لوگ زیادہ ادھر محبت لے جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ معافی دے، وہ کہہ دے کہ ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تجھے لوگ ہیں نہیں اتنا دینے میں پھنسے ہوئے بھی ہیں نا، بڑے بڑے اچھے اچھے دیندار سمجھدار، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں کی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جس کو اللہ فرمائے ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ کیا مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے پھر 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب جو ہے نا علل اعلان کھل کر بات کریں۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فرمایا بس اب کھول کر بیان کر دیں جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کریں۔ یہ کھول کر اب سب کو تبلیغ کریں، سب کو۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ رہے تھے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور ابو لہب پیچھے سے ریت پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیسا آتا ہے بندہ کسی کو کوئی بات کر رہا ہو، پیچھے اس کو کہہ دے جھوٹا ہے، اور کوئی ایسا فعل اپنائے جس سے نہیں کوشش کرے کہ میں اس کی بے عزتی کروں۔ یہ دین ایسے نہیں ہے، لوگوں نے آج کل چھوڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے سامنے کچھ دیر بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھیں گے بھئی میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا، اور تم نے کیا کیا، اور میرے صحابہ نے کیا نہیں کیا، تم نے کیا کیا، کیا قربانی دی ہے؟ میں نے جو اتنی قربانیاں دی، میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، میری بیٹی شہید ہوئیں، میں اپنی بیٹیوں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہماری ایک ماں جی تھی، ان کی قبر انور بن گئی تھی، تب حضور تشریف لائے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اسی پہ اختتام کرتے ہیں آج، کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر آواز دی، سب لوگ قریش کے اکٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں۔ میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ امین ہیں۔ یہ ایک جملہ میں آپ کو عرض کر دوں، ہر وہ مولوی لوگوں کو اچھا لگے گا جو صرف اور صرف ورد وظائف اور اس کام میں کھانے پینے اور وظائف اور فضائل میں رہے گا۔ کیوں کہ شروع سے قوم اسے مانتی ہے جو قوم کے نظام کے بارے میں بات نہ کرے، اسے مانتی ہے، وہ صادق بھی مانتی ہے، امین بھی مانتی ہے۔ حضور کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ جب نظام کی بات کی تب انہوں نے کہا، حالانکہ چاہیے یہ تھا، سب کو اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ ان جیسا صادق کوئی نہیں، ان جیسا امین کوئی نہیں، سلطنت انہیں دے دو، جو بات کرتے ہیں ان کی مانو، ہم نے آنکھوں سے بچپن سے دیکھا ہے، یہ تو بڑی بہترین بات ہے، اعلیٰ قسم کے آدمی ہیں، ہمارا تو یہ عرب سارا ترقی کر جائے گا، یہ آدمی تو بڑا مبارک آدمی ہے، ان کی دعاؤں سے ہم نے دیکھا کام بنا، جمال کمال اس میں ہے۔ لیکن نہ، یاد رکھیں بادشاہت اتنا خطرناک ہے کرسی کہ اس کے نیچے کئی لوگ روندے جاتے ہیں اور کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے نظام مصطفیٰ جو ہے اس کے بارے میں جب کوئی بات کرے گا تو اسے مسائل ہوں گے۔ ہاں، نماز کی بات کرے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج کی بات کرے، عمرے کی بات کرے، ہاں جی محافل کی کرے، ساتِ چلیسویں کل وغیرہ کی، اس طرح کے فضائل کے بعد جو معاملات ہیں وہ کرے گا تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو صادق و امین کو انہوں نے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ادھر سے ایک جو ہے نا، اگر میں تمہیں کہوں کہ ادھر سے ایک بہت بڑا ایک جتھا آ رہا ہے، جماعت آ رہی ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گی تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ کیسی مثال دی؟ پہلے پوچھا مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں، ادھر مجھے جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اور اگر تم میری طرف نہیں آؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ بات سنتے ہی سارے سرخے، سب سے پہلے جو بولا وہ تھا ابو لہب۔ اس نے ہاتھ کیا اور ہاتھ کرتے ہوئے اس نے کہا اچھا تو ہمارے سارے خداؤں کا برا بھلا کہنا چاہتا ہے، تو ہمارا دین بدلنا چاہتا ہے؟ اچھا، ہم نے تجھے تیری صداقت پر اعتماد کیا، تیری امانت کے اعلان کیے اور ڈنکے بجائے،
ہم نے تیرے حسن و جمال و کمال کو بیان کیا، آج تو ہمیں سب سے یہ بات کرتا ہے، آج ہمارے نظام کی بات کرتا ہے، نظام ہمارے پاس رہے گا، یہ نظام ہمارے پاس رہے گا۔ تب ہاتھ اٹھایا تو اللہ رب العزت نے سورہ تبت یدا اتاری۔ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کی سیرت کے نور سے ہم سب کو روشن زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم